اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکا لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن الی آخرہ۔ ترجمہ: آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی آنکھوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے صاف ستھرا طریقہ ہے۔ وہ جو کچھ کرتے ہیں یقیناً اللہ کو ان سب کی خبر ہے۔ اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نظریں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زیبائش اور آرائش کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو کھلا رہتا ہے، اور اپنے گریبانوں پر دوپٹے ڈال لیا کریں۔ ہاں، اپنے شوہر، والد، خسر، بیٹے، شوہر کے بیٹے، بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں، اپنی عورتوں، باندیوں، شہوت نہ رکھنے والے مرد خادم یا عورتوں کے پردے کی باتوں سے ناواقف بچوں کے سامنے اپنی زیب و زینت ظاہر کر سکتی ہیں۔ نیز زمین پر اس طرح زور سے پاؤں نہ ماریں کہ ان کا پوشیدہ بناؤ سنگار ظاہر ہو جائے۔ اور اے ایمان والوں، سب مل کر اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ان آیات میں سماجی زندگی سے متعلق کچھ احکامات دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ مردوں پر واجب ہے کہ وہ کسی غیر محرم یا اجنبی عورت پر نگاہ ڈالنے سے بچیں، کیونکہ بے حیائی اور بے شرمی کے سارے کاموں کی ابتدا نگاہی سے ہوتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کو شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر قرار دیا ہے۔ اگر غیر ارادے سے، ارادہ نہیں ہے، کسی پہ نظر پڑ جائے تو یہ پہلی اور اچانک کی نظر تو معاف ہے، لیکن اپنی نظر ہٹا لے اور نظر جمانے سے گریز کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ اس میں دونوں باتیں شامل ہیں، ایک یہ کہ مرد بھی اپنے ستر کا خیال رکھے اور شرمگاہ کو چھپانے کا خاص لحاظ ہو، اور یہ بات بھی کہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے پر شہوانی تقاضوں کے پورا کرنے کی اجازت دی ہے اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار نہ کرے۔ زنا، ہم جنسی یا خود اپنی بیوی کے ساتھ خلاف فطرت فعل، یہ ساری باتیں اس حکم میں داخل ہیں۔ تیسرے، عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ بھی اپنی نظریں نیچی رکھیں۔ تیسری بات جو اس کے اندر بتائی گئی وہ یہ ہے کہ عورتوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ بھی اپنی نظریں نیچی رکھیں، اگرچہ عورتوں کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک کے حصے کو چھوڑ کر محرم اور غیر محرم مردوں کو دیکھنا جائز ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حبشیوں کا کھیل دکھایا تھا، اور اس لیے کہ خواتین عہد نبوی اور اس کے بعد بھی مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے آتی تھیں اور جمعہ اور عیدین کے خطبے سنا کرتی تھیں، حج میں شریک ہوتی تھیں۔ ظاہر ہے کہ ان صورتوں میں مردوں پر نگاہ پڑے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو غیر محرم کو بھی دیکھنے سے بچنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ وہاں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا موجود تھیں۔ آپ نے ان دونوں کو وہاں سے جانے کا حکم دیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ یہ تو نابینا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ اس سے معلوم ہوا کہ احتیاط بہرحال نگاہ کو بچانے میں ہے۔ اسی طرح جو حصہ مرد کے ستر میں داخل نہیں ہے، اگر کوئی عورت کسی خاص مرد کے دیکھنے میں فتنہ محسوس کرے تو اس کے لیے اس سے بچنا بہتر ہی نہیں بلکہ واجب ہے۔
چوتھی بات جس کے اس آیت کے اندر بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ عورتیں بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اس میں زنا بھی شامل ہے، ہم جنسی بھی، خود اپنے شوہر کے ساتھ غیر فطری فعل بھی، اور اس میں خصوصی طور پر صنفی اعضاء کے سطر کا لحاظ رکھنے کی طرف بھی اشارہ ہے۔ عام طور پر قرآن مجید احکام کا مخاطب مردوں کو بنایا جاتا ہے اور عورتیں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں، لیکن اس مسئلے میں عورتوں کو بھی خصوصی طور پر مخاطب کیا گیا ہے، کیونکہ عفت اور عصمت کا تعلق بنیادی طور پر عورت سے ہے، اور اگر عورتیں پاک دامنی کے راستے پر قائم رہیں تو مرد خود بخود اس راستے پر قائم رہیں گے۔ ان احکام کا تعلق تو فطری حسن کے چھپانے سے تھا، لیکن 5ویں نمبر پر جو بات اس میں بتائی گئی ہے اس زینت اور آرائش اور حسن و جمال کو چھپانے کا حکم دیا گیا ہے، جس کا تعلق انسان کے بناؤ سنگار کی بنائی ہوئی چیزوں سے ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ اپنی زیبائش اور آرائش کو غیر محرم مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں، اور اسی کے تقاضوں میں سے یہ ہے کہ دوپٹہ اس طرح استعمال کریں کہ وہ سر، گردن اور سینے کو اچھی طرح چھپا دے۔ زمانہ جاہلیت میں خواتین اس طرح دوپٹہ استعمال کرتی تھیں کہ سر کو چھپاتے ہوئے اس کو پیٹھ کی طرف ڈال دیتی، اس طرح گردن اور سینہ اور کان کھلے رہ جاتے تھے۔ افسوس کہ موجودہ دور کی جدید جاہلیت کا بھی فیشن یہی ہے کہ اوڑھنی کا ایک گلوبند کی طرح لٹکائی جائے اور دوسرا اور سرا اور سینہ کھلا رہے۔ قرآن مجید میں اس کو صراحتاً منع کیا گیا ہے۔ چھپانے کی سے صرف اس چیز کو مستثنیٰ کیا گیا ہے جو خود ہی کھلی رہے۔ ما ظہر منہا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے مفسرین کی رائے مختلف ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک اس سے اوپر کے کپڑے مراد ہیں۔ سعید بن جبیر کے نزدیک کپڑے اور چہرہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور بعض اہل علم کے نزدیک چہرہ، گٹوں تک دونوں ہاتھ اور کپڑے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بالغ ہونے کے بعد چہرہ اور ہاتھوں کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آنی چاہیے۔ یہ بات آپ نے حضرت اسماء بنت ابوبکر کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمائی تھی۔ البتہ یہ حکم عمومی ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے دیا گیا ہے۔ بعد میں ادوار میں جب دیکھا گیا کہ بے حیائی بڑھ گئی ہے تو خود فقہاء احناف میں بھی بعد کے لوگوں نے جوان عورتوں کے لیے چہرے کے چھپانے کو بھی واجب قرار دے دیا ہے۔ چھٹی بات، ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے اس آیت میں جن سے عورتوں کے لیے پردہ کرنا ضروری نہیں۔ اس میں ایک تو شوہر ہے اور 7 اور محرم رشتہ دار ہیں، جیسے باپ، دادا، شوہر کے باپ دادا، بیٹے، سوتیلے بیٹے، حقیقی بھائی، جس میں باپ شریک، ماں شریک اور ماں باپ شریک تینوں شامل ہیں، بھتیجے اور بھانجے۔ ان کے علاوہ 4 لوگوں میں بیویاں، باندیاں، ایسے کم عقل لوگ جن کو عورتوں کی طرف کوئی رغبت نہ ہو، اور چھوٹے بچے جن کو صنفی امور کا کوئی شعور نہ ہو شامل ہیں۔ اگرچہ یہاں بعض محرم رشتہ داروں کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن اس بات پر اتفاق ہے کہ اس میں تمام محرم رشتہ دار یعنی وہ مرد شامل ہیں جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح کرنا حرام ہو، خواہ یہ حرمت خاندانی رشتے کی وجہ سے ہو یا سسرالی رشتے کی وجہ سے یا دودھ کے رشتے کی وجہ سے۔ 7واں حکم یہ ہے اس آیت میں کہ عورتیں زیورات اس طرح پہن کر نہ چلیں کہ اس کی آواز غیر محرم مردوں تک پہنچے، خواہ زیور ہی میں کوئی ایسی شکل ہو جس سے آواز پیدا ہوتی ہو، یا زمین پر اس طرح پاؤں پٹک پٹک کر چلیں کہ آواز پیدا ہو، جیسا کہ آج کل کی ناچنے والی تماشا بینوں کو لبھانے کے لیے کرتی ہیں۔